السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحبان، میں نے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ بنانے والے نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم اس کے پاس واپس نہیں جاؤ گے؟ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا سمجھتے ہو کہ تم کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو؟ یہ کائنات، یہ چاند، ستارے، سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ پھول، یہ تتلیاں، یہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ بن گئی ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے فارسی میں، اس کا پہلا شعر ہے ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، کوئی چیز تنکے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک خود بخود نہیں بنی۔ اور اگلے شعر میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہزاروں سال پڑا رہے، پڑے پڑے وہ تلوار نہیں بنے گا، چھری نہیں بنے گا، خنجر نہیں بنے گا، چاقو نہیں بنے گا۔ اس پر ہزار سال گزریں یا بلین ٹریلین سال گزریں، جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑا رہے گا۔ تو یہ کائنات کیسے خود بخود بن گئی، یا میں اور آپ کیسے خود بخود بن گئے؟ پھر آگے وہ کہتے ہیں ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار تا غلام میں شکر ریز نشد۔ اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے ترجمہ کرتا ہوں، کوئی جوان لڑکا لڑکی ڈاکٹر خود نہیں بن سکتا گھر بیٹھے جب تک کسی بڑے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے اور زندگی کا ایک بڑا حصہ نہ گزارے۔ ان کے شعر کا مطلب ہے کوئی صاحب فن اس وقت تک فن والا نہیں بنتا جب کسی بڑے فنان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ اگلا مصرع ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد، کہ مولانا روم کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کی ہسٹری کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک بہت بڑی مشہور ہستی ہیں۔ آج 700 سال بعد میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ میں کونیا ان کے صرف مزار پر زیارت کے لیے گیا تھا ترکی، تو 700 سال بعد اس بندے کی قبر پہ ایسے رش تھا جیسے میلہ لگا ہوا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جتنے مسلمان تھے اتنے غیر مسلم تھے، کیا اللہ نے کشش رکھی ہے۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی کہانی ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی مولوی تھے، اس زمانے میں منطق فلسفہ یونان سے آیا تھا، تو اس میں جو جتنا ماہر ہوتا تھا وہ اتنا بڑا علامہ کہلاتا تھا، اسی پر جوز ملتی تھی۔ تو ان کا ایک دور تھا جب وہ فلسفی تھے، تو وہ اپنے حلقہ درس میں تھے مسجد میں، سامنے حوض تھا، حوض پر بیٹھ کر کتابوں کا ڈھیر آگے رکھا ہوا تھا اور وہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے۔ تو شمس تبریز آئے ایک دیہاتی شخص کے روپ میں، تو وہ آ کر کہنے لگے این چیز حضرت جی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھا، تو انہوں نے کہا تو ان پڑھ جائے، انہوں نے کی دساں کیش ہے؟ تو کہتے ہیں این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ایک دم آگے بڑھے اور ساری کتابوں کو ٹھوکر ماری، وہ حوض میں جا گری۔ تو اب کوئی
پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، تو مولانا روم سر پیٹنے لگو تیرا بیڑا بڑھ جاوے، تو میری ساری زندگی دی کمائی برباد کر چھڑی، دوبارہ میں کیسے لکھوں گا؟ تو وہ کھڑے ہنستے رہے۔ پھر انہوں نے ایک دم چھلانگ لگائی حوض میں اور ایک ایک کتاب خشک نکال کے باہر رکھ، ساری کتابیں خشک باہر۔ ہوں مولانا روم دی واری آ گئی، وہ کہنے لگے ای چیز یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ای است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ دونوں پیر مرید کے مزار قریب قریب ہیں، قونیہ استنبول سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اب ڈاکٹر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اب خود بخود بن گئے۔ ایک زندگی کی جہد ہے، اس کے بعد جا کر انسان کچھ بنتا ہے۔ تو اللہ سوال کرتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بن گئے ہو تو جاؤ جو مرضی کرو۔ اگر اس کو ثابت کر دو کہ ہم خود بخود بنے ہیں تو پھر جاؤ جو مرضی کرو، کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں۔ ام ہم الخالقون، یا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بنائے ہیں تو ان کو استعمال کرو جیسے جی چاہے، لیکن اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہیں میں خود بخود نہیں بنا، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں نے زمین آسمان کو نہیں بنایا، تو پھر پوچھو کون ہے تمہارا بنانے والا؟ آج تک انسان وحی کے علم کے بغیر اللہ جیسی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ ایٹم کو ڈھونڈ لیا، نیوٹران پروٹون کو ڈھونڈ لیا، ڈی این اے کو ڈھونڈ لیا، بلین بلین گلیکسیز کو ڈھونڈ لیا، لیکن وحی کا علم نہیں، اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں۔ 1979 میں یعنی 1979 میں 3 سائنسدانوں نے، 2 امریکہ کے، 1 پاکستان کا عبدالسلام، ان تینوں نے یہ ثابت کیا کہ 4 فورسز نہیں 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ ابھی مرا ہے، اس نے یہ ثابت کیا کہ 3 نہیں ہے، 1 ہے، 1 ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا وہ ایک خدا ہے؟ کہ نہیں۔ یہ نہیں کیوں کہا ہے؟ کہ وحی کا علم نہیں ہے، نبی والا علم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیوں، خدا کیوں نہیں؟ کہا اگر خدا مانے گا تو پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ تو انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر شے اپنی نماز پڑھتی ہے اور تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ نہیں پڑھتے ہو تو تم نہیں پڑھتے ہو، لیکن تمہارے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ تیرے رب کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اسے یاد بھی کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سنائی نہیں دیتا، اگر میں سنوا دوں تو ویسے ہی شور سے تواڈے کان پاٹ جاون، تو وہ خاموش اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے موت کیوں آتی ہے؟ آج تک میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ موت کیوں آتی، ساری ترقی کے باوجود۔ اور ہمارے پاس ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ آج تک اب سارے ڈاکٹر بیٹھے ہو، بچہ حرکت کیوں کرتا ہے 4 مہینے کے بعد؟ کوئی جواب نہیں۔ کیسے حرکت کرتا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے روح تمہارے اندر ڈالی اور تم حرکت کرنے لگ گئے، اور اللہ تمہاری روحوں کو کھینچتا ہے تو تمہیں موت آ جاتی۔ تو اللہ کے علم کے بغیر زندگی گزارنا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کائنات کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اور لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔
تو ایک ایٹم کے برابر بھی جو چیز ہے پوری کائنات میں اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اتنا بڑا اس کا دیکھنا ہے۔ وسع بصرہ جمیع المرئیات، اس کی آنکھوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو سمیٹا ہوا ہے۔ لیکن میں اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آئے گا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آئے گا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آئے گا۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، زمین ہو یا آسمان ہو، عرش ہو یا کرسی ہو، فرش ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ کس طرح کائنات کو اللہ نے سمیٹا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ کتنے درخت ہیں انگلینڈ میں، اور میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں جدھر جنگل بہت ہیں، وہاں میں اس آیت کو یاد کر کے پاگل سا ہو گیا کہ اتنے جنگل، اتنے درخت، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک پتا بھی ڈھے پوے تو میں نے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہاں گرا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے گر رہے ہیں اس موسم میں، کتنے گرتے ہیں، تم اپنے گھر کے نہیں گن سکتے۔ اللہ کہتا ہے 7 بر اعظم میں جتنا بھی پتا گرتا ہے تیرے رب کی نظر میں ہے۔ اور باربیڈوس ہم گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں آبدوز کی سیر کرائیں، تو میں تو کبھی آبدوز کی سیر کی، میں کہا یار ضرور کراؤ، پہلے تو بڑا شوق چڑھیا، وہ ہمیں اندر لے گئے ڈیپ سی میں، ایک چھوٹی کشتی پر، آگے وہ اس کا وہ دھوتو نکلا ہوا تھا باہر، انہوں نے ایک سیڑھی لگائی، اندر گئے تو بڑا اچھا لگا، اس میں شیشے لگے ہوئے تھے اس کی دیوار میں سے ایسے، اور ایسے بینچ تھا بڑا، ادھر بھی بیٹھتے تھے ادھر بھی بیٹھتے تھے، ادھر بھی شیشے ادھر بھی شیشے۔ اب جب وہ نیچے جانے لگی اور میں ویکھیا 3 میٹر 40-50، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر لے جاؤ، موڑ کے میری توبہ جی میں بڑھ جاواں تھا، وہ میں نے تو سمندر ہی بھول گیا، میں نے تو اے یا اللہ میں نے باہر کاٹا، میں کیوں میں نے میری مت ماری گئی، میں وچ وڑ گیا۔ اور وہ کمنٹری کر رہا ہے، مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا، یا اللہ ایک باری باہر لے جا۔ سمندر میں درخت دیکھے میں نے، یہ بتانا تھا، اپنی کیفیت بھی بتانی تھی، درخت، پتے، سبز، کیا بات ہے، اور اتنی مچھلیاں، یہ میرے فنگر ٹپ کے برابر مچھلیاں ایسے تنکوں کی طرح گھوم رہی ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سب کچھ تیرے رب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ جب اتنا تیرے رب کا دیکھنا طاقتور ہے تو پھر تم جب گناہ کرتے ہو تو کیا خیال ہے وہ تمہیں دیکھنے کا، تم اس کے سامنے نہیں ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین آسمان میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونے والا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر مرد عورت اکیلا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، ہر مرد عورت، اور سب ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، میرے نبی نے فرمایا، پھر اللہ اپنے ہمارے نبی کو پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائے گا، پھر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، تاکہ سب ننگے پیش ہوں گے۔ جب وہ پاس ہو جائے گا پھر کپڑے پہنائے جائیں، اور جب وہ ناکام ہوگا زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ میرے رب کا نظام ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ دیکھو نا، آدمی آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے نا، کانوں سے حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور عرش پہ فرشتوں کے چلنے والے قلموں کی آواز، قلم چلنے کی آواز سن رہے ہیں، اتنے تیز کان ہیں، اور آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز کے اندر،
پہلی صف والے حیران ہو رہے ہیں کہ ایک ہی ہو رہا ہے، ایک آپ ایسے چلتے گئے، آگے دیوار آ گئی، وہاں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ایسے پیچھے ہٹنا شروع کیے، ہٹتے گئے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو نہیں دیکھا، یہ آج کیا کیا آپ نے؟ فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، اور آج تک پہلا آسمان تو بہت دور ہے، جو گلیکسیز ہیں وہ نہیں ساری دیکھ سکے، تو 7ویں آسمان پہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی مسجد نبوی میں، اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا اور ان کے گچھے میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور ایک دم پھر اللہ نے جہنم دکھائی تو میں ڈرتا پیچھے ہٹتے پیچھے آ گیا۔ اتنی طاقتور آنکھ رکھنے والا ہم اس کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، کیسے ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق دینے والا رزق کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، وجعلنا نومکم سباتا، پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، موجود ہے شکل و صورت سے پاک ہے، موجود ہے جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے زمانے کا محتاج نہیں، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ ٹائم کی قید میں آتا ہے نہ کائنات کی قید میں آتا ہے، وراء الورا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا سبق ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ کے آگے، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ کے آگے، وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیا اللہ کے سوا جس کسی کو آپ پکارو گے، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے وہ پہلے مصروف ہو سکتا ہے تیرے کو بھی زیادہ اوکھا بیٹھا ہوئے۔ پیر سائیں یہ ہمارا سارا جو انڈیا پاکستان ہے، انہوں نے تو پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے، جہالت ہے۔ تو میرا اللہ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ لوگوں کی لائن ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، جب آپ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو جو اللہ ہی کرے گا، جب وہ ٹھیک ہو رہا تھا وہ بھی اللہ ہی کر رہا تھا، آپ کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ ٹھیک کر رہا تھا، تو جب وہ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب تو اللہ سے مانگو، جی اب تو اللہ ہی کرے، وہ پہلے بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا، جو صحت مند ہو کے ہاسپٹل سے گیا ہے اس کو اللہ نے بچا کے بھیجا ہے، آپ نے تو نہیں بچایا، اور جس کو اس نے اٹھا لیا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں میں روح کو لاتا ہوں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے ڈاکٹر اس کی چارپائی کے گرد کھڑے ہوتے ہو، وہ کتنی مشینوں کے ساتھ اس کا کر رہے ہوتے ہو علاج، تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جتنے تم قریب ہوتے ہو اس سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر طاقت ہے تو بچا کے دکھا دو، تو جب زندگی دینے لگتا ہے تو کہتا مار کے دکھا دو۔ ابراہیم آگ میں پڑے ہوئے ہیں، جبریل آ کے پر مارتے ہیں پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارتے ہیں انار کا درخت آگ کے اندر، اور جنت سے لباس لاتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام، اور کتنے دن ان کو لے کے پھرتی رہی، تو کون وہاں بچا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ کی سائنس بتاتی ہو کہ اس وجہ سے بچ گئے سوائے اللہ کی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنایا پھر اسے نہیں باہر نکال کے پھینک دیا،
یہ اللہ ہے. یہ گائنیکالوجسٹ ہوں گی بہت سی, کچھ آپ میں بھی ہوں گے. مریم پاکیزہ بچی, اور ایک دم ایک شخص سامنے آتا ہے تو کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. کون ہے تو؟ کہا ڈرو نہیں, انما انا رسول ربک, میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں. تو کہتے میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہ اہب لک غلاما زکیا, آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. انا یکون لی غلام, مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا, شادی نہیں ہوئی. بیٹا ہونے کے دو طریقے ہیں, ایک حلال ہے شادی, ایک حرام ہے بدکاری. تو کہنے لگی لم یمسسنی بشر, میری شادی نہیں ہوئی. ولم اکو بغیہ, میں بدکار نہیں ہوں. تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. مریم تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر خامد کے بیٹا دے. تو اب جبریل آگے بڑھے, وہ ڈر کے پیچھے ہٹی, رنگ پیلا پڑ رہا, ہٹتے 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 دیوار سے لگ گئے. اب دیوار سے آگے تو جا نہیں سکتے, تو وہاں سے کھڑی تھر تھر کانپ رہے. اوکے ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. اور آگے بڑھے اور ان کو یہاں سے پکڑا, باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا, یہاں سے اور دور سے کیا, پھونک ماری. مجھے بتاؤ اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ کون سی سائنس کہتی, کون سی میڈیکل سائنس کہتی؟ فَحَمَلَتْهُ, فوراً حمل ہو گیا. بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے اٹھایا اور پھر بچہ ہوا, لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ, فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً حمل ہوا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, فوراً ایک دور جگہ پہ گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض, فوراً بچہ پیدا ہونے کی دردیں شروع ہو گئیں. إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے سے, اور عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں مر جاتی اور میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے, میں کیا کروں گی. تو فناداها من تحتها, پھر دوبارہ جبریل آیا, لیکن اب ذرا پیچھے آئے چونکہ بے پردگی ہو رہی تھی. تو انہوں نے اسے پر مارا, تو انہوں نے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا, غم نہ کر, یہ دیکھ پانی کا چشمہ تیرے اللہ نے ابھی تیرے لیے نکالا ہے. اب انہوں نے وہ تنے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی, کھجور کو اوپر سے کاٹ دو تو وہ مر جاتی ہے, اس کھجور کو کے تنے کو ذرا ہلاؤ. تو انہوں نے ایسے تھوڑا تھوڑا دھکا دیا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں. تو ساقط علیک رطبا جنیا, تازہ کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا. اب آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ پھر فرمایا کلی واشربی وقری عینا, کھا پی اور اطمینان رکھ. اما ترین من البشر احدا, اب لوگ آئیں گے تیرے پاس تو نے بولنا نہیں, تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما, میرا تو روزہ ہے. فلن اکلم اليوم انسیا, میں بول نہیں سکتی. بنی اسرائیل پر اتنی سختی تھی, وہ بول پر بھی پابندی تھی, کھانے پر پابندی, بولنے پر بھی پابند. میں نے کہا ہمارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا اپنے حبیب کے طفیل, وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ روزے والا سارا دن جھوٹ بولتا رہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ کے فضل سے. یہ پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ہم جھوٹ بھی بول رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, بچہ ایسے اٹھایا ہوا اور شہر میں آئی. یا لوگوں کی نظر پڑی تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا. یا مریم لقد جئت شیئا فریا, پہلے تانا دیا اس کی ذات کا. پھر یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, بھائی کی طرف سے تانا دیا, تیرا بھائی نیک اور تو نے یہ کیا کیا. پھر ما کان ابوک امرأ سوء, باپ کی طرف سے تانا دیا, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, تو نے یہ کیا کیا. وما کانت امک بغیہ, پھر ماں کی طرف سے تانا دیا, تیری ماں تو بڑی نیک تھی, تو نے یہ کیا کہ ذبح کر دیا مریم کو. ذات کا تانا, بھائی کی طرف سے تانا, باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے. انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا. فاشارت الیہ, میرا روزہ ہے, بچے سے بات کرو. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا,
تجھے بہانہ بنانے کا بھی طریقہ نہیں ہے. تم کہتی میرا نکاح ہوا ہے, خفیہ بچہ پیدا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرے؟ بھلا کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ تمہیں اپنا گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہیں آیا. تو ایک دم عیسیٰ کی آواز گونجی, انی عبد اللہ. سارے بیت المقدس میں آواز گونج, میں ہوں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی. جعلنی نبیا, مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا, مجھے برکت والا بنایا. وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا زندگی بھر. وبرا بوالدتی, اور ماں کی خدمت کا حکم دیا. نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کی خدمت کرو. تو جو آج کی یا پچھلی یا اگلی جو نسلیں آنے والی ہیں, اگر وہ ماؤں کے دلوں کو دکھائیں گے. کہ ایک حدیث یاد آ گئی, ہمارے نبی سے پوچھا جبریل نے انسانی شکل میں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں. کأن تلد الامۃ ربتہا, جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بہیو کرتی ہیں, نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے. وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن سطر صرف ڈھانپنے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے, تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. تو دونوں کام ہو رہے ہیں. عربوں کو تیل ملا, انہوں نے قیامت کو قریب لانے میں خرچ کر دیا. جس کا پیسہ اللہ مردود کر دیتا ہے اس کو کنجوس بنا دیتا ہے, اس کو خرچ کرنا مصیبت نظر آتی ہے, یا اس کے پیسے کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے. جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا, کیا محل بنانا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاون, یعنی ساڈے مگرو لے جاون. سوکھے ہونے کا مطلب جاون ساڈے مگرو لے جاون. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل موت کو کہتے ہیں, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے. ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے. اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے, اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے. اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اب ایک لفظ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ, اللہ کہتا ہے جاؤ سارے معاف کر دے. ایسا مہربان کوئی ملے. میں چونکہ بہت زیادہ یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو ایک دفعہ جاوید چودھری کا مجھے فون آیا, وہ کالم لکھتا ہے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا تیرا بھلا ہوئے, ڈپو ٹھگ میرے تے الزام لاتا ہے. میں کہوں یار وہ کیسے, آپ کہتے ہو جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. آپ کا نوکر 3-4 دفعہ غلطی کرے اور معافی مانگے پھر آپ اس کو معاف کرو گے؟ میں کہا یار تو طارق جمیل تیرا بنو ایک بنا چڑھے, اور میرا تو بیٹا بھی کرے گا نافرمانی تو میں کہوں گا یا پتر اور آپ اپنے حصے دی زمین سانب تے جا میری جان چھڑ. وہ میں طارق جمیل, وہ رب ہے اللہ اللہ,
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت مجھے بہت رلاتی ہے، یا ایہا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان پورے قرآن، یہاں یا ایہا الانسان، یا ایہا المسلم نہیں، اے انسان جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، سب کو اللہ کہہ رہا ہے، 7 ارب کو کہہ رہا ہے، مردوں عورتوں کو کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان۔ اور جو اس میں درد ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، آج یہاں اولادیں بہت زیادہ دور چلی گئی ہیں تو ماں باپ کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو اس وقت جو ماں کے دل پہ گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کو نہیں جانتا ہے، جب وہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو باپ پہ جو گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کو نہیں جانتا، اس کے اندر سے دکھ اور درد سے جو آواز نکلتی، ارے بیٹا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس درد کو کروڑوں گنا لامحدود کر کے ان 2 لفظوں میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے، او میرا بندہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ درد سے بولوں پر کہاں سے لاؤں، او میری بندی، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تو کیوں دور ہو گیا؟ کون سا رب؟ الکریم، جو کرم کرنے والا ہے، الذی خلقک، تجھے بنایا، فسواک، برابر بنایا، فعدلک، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ایک ایک کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو کہ ارجعی الی ربک، لوٹو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ بھائیو بہن